میں نے جن چند اساتذہ کو دیکھا ان میں حضرت مفتی شہید اللہ صاحب بھی تھے دامت برکاتہم۔ حضرت بالکل جوان ہوا کرتے تھے، اب بھی جوان ہیں ماشاءاللہ، پہلے اور زیادہ جوان تھے۔ حضرت میں ہم نے دو چیزیں دیکھیں، علم میں بہت مضبوطی اور تواضع بہت زیادہ۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کسی کو آسانی سے اجازت بیعت نہیں دیتے تھے، خلافت نہیں دیتے تھے، تو حضرت نے حضرت مفتی شہید اللہ صاحب دامت برکاتہم کو اجازت بیعت بھی دی۔ کئی سال حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی صحبت میں گزارے، حضرت کی طبیعت میں تواضع بھی تھی، وقت کی پابندی۔ پھر حضرت اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے، ہم نے کہا پتہ نہیں کہاں گئے، پتہ چلا بنگلہ دیش چلے گئے۔ تو یہ بات ہوگی 97-98 کی۔ تو میں نے پھر حضرت کو 27 سال سے نہیں دیکھا۔ کوئی بھی بنگلہ دیش سے آتا میں پوچھتا بھائی مفتی شہید اللہ صاحب کہاں ہوتے ہیں، میرا ان سے دل چاہتا ہے ملاقات کا۔ تو آج اللہ نے الحمدللہ ملاقات کرا دی۔ پتہ چلا تھا کہ حضرت کا ایک مدرسہ ہے، ہم نے سوچا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ جہاں ایک طالب علم وحدہ لا شریک لہ ہوگا، 2 3 4 بچے ہوں گے۔ میں ڈھاکہ سے مولانا طلحہ صاحب کو بار بار کہتا رہا بھائی حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی زیارت ضرور کرنی ہے، ان کے مدرسے میں لے کے جاؤ۔ ہمیں نہیں پتا تھا ڈھاکہ سے 4-5 گھنٹے ڈرائیو کر کے آنا پڑے گا۔ انہوں نے بتایا گاؤں میں مدرسہ ہے۔ ہم جب یہاں آئے، میں بلا مبالغہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا مدرسہ میں نے دیکھا ہے، طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے۔ زمین کے لحاظ سے تو بڑے بڑے مدرسے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے پورا بر اعظم ہے، لیکن اس میں طلبہ تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے شیخ و مرشد تھے، ان کی برکات ہیں، اور حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کے تقوی اور علم اور للہیت اور اخلاص کی برکات ہیں کہ اتنی تواضع کے ساتھ، اتنی گمنامی کے ساتھ، لوگ تو نہیں جانتے حضرت کو، لیکن اتنی گمنامی کے ساتھ اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے سارے طلبہ۔ میں آج پوچھ رہا تھا کہ ان کو سنبھالتے کیسے ہیں، طلبہ ہی طلبہ نظر آ رہے۔ تو یہ یہاں حضرت کی برکات ہیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی، یہ اسلام کے زندہ ہونے کی بھی علامت ہے۔